ہم بیکار ہیں، اسی لیے 23 دفعے ہم نے جا کے آئی ایم ایف کو بھیک مانگنا پڑا، کہا مدد کرو۔ بھائی جب 23 دفعے آپ جاتے ہیں ایک چیز کو آپ ثابت کرتے ہیں کہ آپ نہیں کر سکتے تو مہربانی سے چھوڑیں۔ انڈیا میں ایک انٹیلیجنٹ شخص، تو چائنا پاکستان کا سب سے اچھا دوست مانا جاتا ہے، لیکن ریسنٹلی سننے میں یہ آیا ہے کہ چائنا نے اپنے $10 بلین انڈیا میں انویسٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ BYD کار کمپنی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ وہاں پر جا کر ہم کار مینوفیکچرنگ کریں، لیکن انڈیا نے یہ آفر ریجیکٹ کر دی ہے۔ 2014 میں جب مودی سرکار آئی جی تو انہوں نے لک ایسٹ کو ایکٹ ایسٹ پالیسی بنا دیا۔ اچھا، اس کا تھا چائنا کو کنٹین کرنا ہے۔ بات بنتی نہیں تھی کہ آپ یوکرین کے فارن منسٹر کو یہاں پہ ہوسٹ کرتے اور ان کے ساتھ پریس، اگر چلے بلا ہی لیا تھا تو پریس کانفرنس کی کیا ضرورت تھی؟ جب وہ جرنلسٹ آ گیا فارن آفس، وہ اس پریس کانفرنس ہال میں بیٹھ گیا تو پھر آپ اس کو نکالنے نے یہ کٹورا چنا ہے، یہ آپ کی پسند ہے۔ اس لیے کہ پاکستان کی ہر چیز باہر سے آتی ہے، حکم بھی باہر سے آتا ہے، امداد بھی باہر سے آتا ہے۔ $10 بلین ریجیکٹ کر دیے اور کہا کہ آپ اپنا پروجیکٹ انڈیا میں نہیں لگا سکتے۔ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ انڈیا اب اپنی مرضی کرتا ہے ہر چیز میں، جس کو چاہے پروجیکٹ دے، جس سے چاہے پروجیکٹ کینسل کر دیتا ہے؟ جی دوستو، ہمارا بھی کوئی حال نہیں ہے، کیسے کیسے کام ہم کرتے ہیں۔ اب یہی لے لیجئے، یوکرین کے وزیر خارجہ پاکستان کے دورے پہ آئے ہوئے تھے پچھلے ہفتے۔ اب ذرا حکومت سے کوئی پوچھے کہ جب سے یوکرین معرض وجود میں آیا ہے 2092 میں شاید، اس وقت سے لے کر آج تک کسی بھی یوکرین کے وزیر خارجہ نے پاکستان کا دورہ نہیں کیا۔ گو کہ ہمارے یوکرین کے ساتھ تعلقات اچھے رہے ہیں، ہم نے بڑے مین بیٹل ٹینکس بھی ان کے خریدتے رہے ہیں ہم ماضی میں، اور بھی بہت سے ہمارا ٹریڈ بھی اچھا رہا ہے اور تعلقات میں گرمجوشی سی بھی رہی ہے۔ لیکن حسن اتفاق کہیے یا کوئی کہ کبھی یوکرین کے وزیر خارجہ نے یا ان کے وزیر اعظم یا پریزیڈنٹ نے کبھی بھی پاکستان کا دورہ نہیں کیا۔ اب اس وقت جب کہ یوکرین حالت جنگ میں ہے روس کے ساتھ، تو ان کے وزیر خارجہ ہمارے سرکاری دورے پہ آ گئے پاکستان پہ۔ اور پھر یہی نہیں، آپ یہ بھی دیکھیے کہ جو اس وقت پاکستان میں حکومت ہے وہ بھی اب کچھ شاید 3 ہفتوں کی مہمان ہے۔ اب وزیر خارجہ یوکرین کے کیوں آئے اور ہم نے کیوں اتنی دلچسپی اس میں شو کی، یہ ایک معمہ صحیح ہے۔ اور پھر یہ دوسری بات جو کہ ہوئی کہ وزارت خارجہ میں 2 ملاقاتوں کے بعد ایک پریس کانفرنس تھی، ہمارے وزیر خارجہ تھے اور یوکرین کے وزیر خارجہ، تو وہاں پہ روس کے ایک جرنلسٹ بھی موجود تھے اس پریس کانفرنس میں۔ تو یوکرینین ایمبیسی نے کہا کہ جی یہ تو مناسب نہیں ہے، اگر یہ اس پریس کانفرنس میں روسی جرنلسٹ موجود ہوں گے تو پھر یہ پریس کانفرنس نہیں ہو سکتی۔ پھر ہمیں اوبیسلی ہمارے وزارت خارجہ کو روسی جرنلسٹ کو کہنا پڑا کہ جی آپ اس پریس کانفرنس سے نکل جائیے، کیونکہ بہرحال یوکرین کے جو فارن منسٹر تھے ہمارے مہمان تھے، تو ہم نے ان کی خواہش کا احترام تو کرنا تھا، لیکن اس کو ہینڈل کرنے کا کچھ اور بھی طریقہ تھا یا ہو سکتا تھا۔ کم از کم چلیے اگر جرنلسٹ آ ہی گئے تھے اور ان کے پاس اوبیسلی وہ ایسے تو نہیں آئے، ان کو بھی کسی نے انفارم کیا ہوگا ہمارا جو طریقہ کار ہوتا ہے، یا تو ان کو آپ پہلے ہی کہہ دیتے کہ کون کون سے ایک سلیکٹ گیدرنگ ہے جرنلسٹ کی، صرف کچھ جرنلسٹ ہم نے بلائے ہیں، اور ان کو بائی نیم آپ بلا لیتے۔ جب آپ نے اوپن انویٹیشن دی تو پھر تو سب کو آپ نے بلا لیا۔ پھر جب وہ جرنلسٹ آ گیا فارن آفس، وہ اس پریس کانفرنس ہال میں بیٹھ گیا تو پھر آپ اس کو نکالنے کے لیے پھر یوکرین کی ایمبیسی کو پہلے سے معاملات طے کر لینے چاہیے تھے، رادر دین کہ آخری وقت میں آ کے پاکستان کے لیے سچویشن بھی بنائے۔ تو یہ وہ سارے معاملات ہیں جو میں حیران ہوتا ہوں کہ کس طرح ہم چیزوں کو ہینڈل کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کس نے یہ مشورہ دیا کہ یوکرین کے وزیر خارجہ پاکستان کا دورہ کریں، یہ آئیڈیا آیا کہاں سے؟ جہاں تک میری معلومات ہیں یہ آئیڈیا آیا تو
ہے امریکا کی جانب سے. اوکے چلے میرا آج کا سوال یہ ہے کہ اگر ہم چائنا کی بات کرتے ہیں تو چائنا نے اپنے $10 بلین انڈیا میں انویسٹ کرنے چاہے. BYD ان کی کار کمپنی ہے جو ٹیسلا کو ٹکر دیتی ہے, لیکن انڈیا نے $10 بلین ریجیکٹ کر دیے اور کہا کہ آپ اپنا پروجیکٹ انڈیا میں نہیں لگا سکتے. کیا کہنا چاہتے ہیں کہ انڈیا اب اپنی مرضی کرتا ہے ہر چیز میں, جس کو چاہے پروجیکٹ دے, جس سے چاہے پروجیکٹ کینسل کر دیتا ہے؟ نہیں, وہ اپنی مرضی نہیں کرتا. اس کے جو تھے نا پاسٹ گرجز کی بیس پر اس نے ریجیکٹ کیا اس کو. ان کی وار تھی چائنا کے ساتھ اور چائنا پاکستان کا بہت کلوز ایلائی ہے, اس وجہ سے اس نے صرف چائنا کو ریجیکٹ کیا. وہ اور کسی اور ہوتا تو اس کو ڈیفینیٹلی ایکسیپٹ کرتا. آپ نے کہا کہ پرسنل گرجز کی وجہ سے چائنا نے انڈیا کو ریجیکٹ کر دیا ہے, اور بات بھی بالکل صحیح ہے. پچھلے 2 مہینے میں دیکھا جائے اگر تو چائنا چاہتا تھا کہ اپنی BYD انڈیا میں جا کے لانچ کرے, مینوفیکچر کرے وہاں پر جا کر, لیکن اس نے یہ کہا کہ اگر میں انڈیا میں آ کر یہاں پر یہ مینوفیکچر کرتا ہوں کار, تو 40% جو شیئر ہیں وہ میرے اپنے پرسنل ہوں گے, میں آپ سے لے لوں گا. یہی بات انڈیا کو کھٹکی اور اس نے یہ جو پروجیکٹ ہے یہ بالکل ہی خارج کر دیا چائنا کے ساتھ. دیکھیے یہ تو ٹیکنیکل بات ہے, یہ ان کے جو کمپنیز کے اپر لوگ ہیں وہی بتا سکتے ہیں, یہ درمیان کی بات ہے. لیکن جو وہ ہر بزنس معاملات میں بھی اپنے پرسنل گرجز اور اپنے ذاتی معاملات کو دے کیپ اہیڈ ادر دین اینی تھنگ. تو آئی سے دیٹ دے ہیو ریجیکٹڈ دیئر آرڈر بیسیکلی آن دس ریزن دیٹ دے ہیو پاسٹ اینیمیز ود دیٹ کنٹری. آپ نے کہا کہ چائنا جو سے پاکستان کا الائے ہے, اینڈ دیکھا جائے تو پھر تو چائنا کو جو اپنی یہ انڈسٹری ہے $10 بلین کی پاکستان میں لگانی چاہیے. پاکستان پہلے ہی اب اٹس بین وینشڈ, اس کے جو پولیٹیشین اتنے کرپٹ ثابت ہو چکے ہیں, اور ہو ول ٹرسٹ اس ان دس سچویشن؟ نوبڈی آئی تھنک. جب ہمیں کوئی ٹرسٹ ہی نہیں کرتا ہے, ہماری جو چائنا کے ساتھ ایک موبائل کمپنی تھی ٹیکنو کی, وہ بھی یہاں سے جا چکی ہے کیونکہ ہم اس کو را مٹیریل نہیں پرووائڈ کر پا رہے تھے. باقی بھی ہماری لوکل انڈسٹریز یہاں پہ شٹ ڈاؤن ہو چکی ہیں کیونکہ ہمارے پاس پراپر را مٹیریل اویلیبل نہیں ہے. ایسے ویڈیو دیکھنے کے لیے نیچے دیے گئے سبسکرائب بٹن کو پریس کیجیے اور گھنٹی بٹن کو کلک کیجیے تاکہ آپ کو نئے ویڈیو ملتی رہے.